الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله المولانا العظيم. یہ بھی آگ پر استعمال ہوتا ہے. نمبر 2، صدق اللہ العظیم. دیکھو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، انسان کو عقل دیا، انسان کو شعور دیا، اور پھر دنیا میں اس کو خود مختار بنایا، مکمل اختیار دیا. میری زبان سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا کوئی آدمی ہو جو میری زبان سمجھ اس کو نہ آ رہا ہو؟ سب کو آ رہی ہے؟ آپ پوچھ لوگ پوچھو کو تو زیادہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں پہ قسم کھائی ہے. وہ چیزیں جو پاک چیزیں ہیں، صاف ستھرا چیزیں ہیں، جس پر اللہ قسم کھاتا ہے وہ پاک چیزیں ہوتی ہیں.
والتین اور انجیر کی درخت پر، والزیتون اور زیتون کے درخت پر، وطور سینا کوہ طور پر. سینا وہ دشت، وہ بیابان ہے جہاں کسی اور جگہ پہ اور جگہ پہ اور جگہ پہ آدمی کی بدلی ہو جاتی ہے. ایک جہاں سے چھوڑ کر کسی کو اپنے بتائے ہو وہاں پہ اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ انٹرویو ہوتا ہے تو یہ سوالات اس میں آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ پکا یہاں پہ ڈٹے ہوئے ابھی ہم سے بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم نے مجبوری یہاں پہ رہنا ہونے ہی ہونے. لیکن جو آپ میں ینگ لوگ ہیں وہ اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا دیں، آپ لوگوں کے کام آئے گا بعد میں. ٹھیک ہے. سیکورٹی 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: جان، مال اور معلومات. جان، مال اور معلومات. جس ادارے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ سروس کر رہے ہیں، جس طرح یہ کہہ رہا تھا، اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ سروینٹس ہیں، خواہ وہ کلائنٹس ہیں، خواہ وہ کسٹمر ہے، خواہ وہ سیکورٹی والے ہیں، خواہ وہ گیسٹ ہے، کوئی بھی ہو، جب آپ جس طرح کے گیٹ سے ان ہو رہے ہیں ان تمام کی حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. نمبر 2، ادارے کے اندر جتنے بھی اس ادارے کی پراپرٹی ہوتی ہے، خواہ وہ گاڑی ہے، خواہ وہ پیسہ ہے، خواہ وہ ویپن ہے، خواہ وہ فرنیچر ہے، خواہ وہ اور سامان ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا اس ادارے کی پراپرٹی ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور نمبر 3، اس ادارے کے اندر جتنی بھی معلومات ہے، اس ادارے میں جتنی بھی لوگ ہیں اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہے، یا اس ادارے کی جو پراپرٹی ہے اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہے، وہ غیر مجاز آدمی کو نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں، جان، مال اور معلومات، ان 3 چیزوں کی حفاظت کرنے کو رپورٹ کرتے ہیں. سمجھ آئیے؟ پھر سنو، جان، مال اور معلومات، ان 3 چیزوں کی حفاظت جو پیر ہے. ہاں بھائی، تلاشی کیوں لی جاتی ہے؟ ایسا مواد نہ ہو اس کے بعد ہو جس سے وہ کسی ادارے کو یہ جان نہیں کر رہا ہے وہاں پر نقصان ہو جائے. جیسے تلاشی جان کی سلامتی، اس ادارے اس ڈپارٹمنٹ میں جتنی بھی لوگ ہیں جو میں نے آپ لوگ وہاں سیکورٹی والے 3 پوائنٹ ہے کہ نا، جان، مال اور معلومات، ان 3 چیزوں کی سلامتی کے لیے، تاکہ ان 3 چیزوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. باہر سے جو آنے والے لوگ ہیں اس کی تلاشی اس لیے لی جاتی ہے تاکہ یہاں پہ کوئی واردات نہ کر لے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچ جائے. اور جانے والے لوگوں کی تلاشی اس لیے لی جاتی ہے کہ چوری کی روک تھام کے لیے، تاکہ یہاں سے کوئی ان کے ادارے کی جو ملکیت ہے یا جو چیزیں ہیں وہ کوئی باہر نہ رہ جائے. ابھی یہ آدمی بتائے چوری کی تعریف کرو. ہاں، چوری کی تعریف. کوئی بھی چیز بندہ چھپا کے لے جا سکتا ہے، چوری کرنا کام کر رہا ہے وہ چھپا کے لے جا. ہاں جی. ہاں، چوری کیا ہوتا ہے؟ ایک تو چور ہوتا ہے جب آدمی کو مارتا ہے وہ چوری نہیں، چوری ٹیکنیکل طریقے سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارا یہ سگریٹ ہوگا، سگریٹ میں پیکٹ دی گئی ہے اور مختلف چیزیں پڑی ہوتی ہیں یا پھر ساتھ دینے کی جگہ جائیداد، خواہ اس کو باپ دادا کی وراثت سے ملی ہوئی ہو یا اس نے خود کما کر یا خود لیا ہوا ہو، اس کو اس کی اجازت کے بغیر اپنے استعمال میں لانے کو چوری ہے. خواہ وہ بے شک صابن کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، خواہ یہ پینسل کیوں نہ ہو، یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ یہ پورا بلڈنگ کی ہو. یہ بھی آپ کی ایک ملکیت ہے، ایک جائیداد ہے، ایک پراپرٹی ہے. اگر آپ کی اجازت کے بغیر اس کو اپنے استعمال میں کوئی لاتا ہے تو یہ چوری. سمجھ آئی؟ دوسری، تلاشی کی کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ ہاں. نمبر 1، پورے بدن کو چیک کرنا، فریکچرس اس سے چیک کرنا، اور اس کے بعد ہاں جی. تلاشی کی کتنی اقسام؟
تلاشی ایک پریکٹیکل چیک کیا جاتا ہے، دوسرا میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے اس کی بندے کی شناخت کی جاتی ہے۔ ہاں جی اوکے پیچھے نہیں بتایا بیٹھے۔ تلاشی کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک روٹین کی تلاشی جو آپ لوگ ڈیلی کرتے ہیں، اس میں جیسے کو ہوتا ہے کوئی اپنا آتا ہے پرایا آتا ہے، جس طریقے رہے کہ اپنے کو چھٹی نہیں کرتے، مثال کے طور پر ٹھیک ہے بس آیا اوپر ہاتھ کیا ہے جانے دو، کیونکہ امن ہے سکون ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روٹین کے مطابق لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، جو ہم روٹین کے مطابق کرتے ہیں اسے روٹین کی تلاشی دیتے ہیں۔ نمبر دو اچانک تلاشی یا اسپیشل تلاشی۔ اچانک یا اسپیشل تلاشی کسی خاص آرڈر پر دی جاتی ہے۔ جب مالک کی طرف سے کوئی آرڈر مل جاتا ہے، کوئی بم کا خطرہ ہو، کوئی چوری کا خطرہ ہو، کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہو، وہ کہتے ہیں بھائی جو بھی آتا ہے اس کی تلاشی دیا کرو، اسی طرح کا اور بہت ساری چیزیں ہیں، بغل میں چھپائی جاتی ہے، سر میں بالوں میں چھپائی جاتی ہے، پاؤں میں چھپائی جاتی ہے، ہاتھوں کے چھپائی جاتی ہے، جوتوں میں چھپائی جاتی ہے، جیبوں میں چھپائی جاتی ہے، بیلٹ کے نیچے رکھی جاتی ہے، یہ تو بہت سارے جرابوں میں چھپائی جاتی ہے، بوٹوں میں چھپائی جاتی ہے، ران کے ساتھ بند جاتی ہے، دوسری انڈر ویئر میں چلے جاتی ہے۔ پشاور میں ہماری یونٹ میں کوک وہ روزانہ آٹا چھپا کے لے جاتا تھا۔ ابھی اس نے اوپر ایک چادر لی ہوئی ہو، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ کس لیے جو ہے نا چادر ہوتا ہے۔ ابھی وہ ایسا کرتا تھا 4-5 کلو آٹا تھوڑا سخت گوندھ کے پھر اس کو ایسے 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 لمبا کر کے نا پیٹ بھر نہیں ادھر ڈالتا تھا، ادھر اوپر ڈال لیا، ڈال کے اوپر جو ہے نا ادھر چادر پہ بیٹھ گئی۔ ایک دن کسی بندے نے مذاق سے اس کے اوپر سے چادر کھینچ لی تو دیکھا جاؤ تو وہ آٹا اس کو تولا تو وہ کم سے کم 5-6 کلو تھا۔ تو پھر اس کی انکوائری ہوئی، کہتا میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے لے کے جا رہا ہوں۔ اسپیشلی جو آج کے لیے بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے، جو خودکش حملے ہو رہے ہیں نا، اس کے لیے لکڑی کاغذ گتے والا ہے۔ نمبر 2 یہ مائع جات کی آگ ہے، آ رہی ہے، یہ بہنے والی چیز ہے۔ نیچے سی یہ بلڈنگ ہے، یہ اس کی تاریں ہیں، یہ الیکٹرک سرکٹ شارٹ ہونے سے جو لگ جاتی ہے اسے گلاس کی آگ دیتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے آگ ہے۔ ابھی اس کو میں نے آپ لوگوں کے لیے رنگ کا بھی کیا ہے، دیکھو یہ اور یہ جو یہ پانی والا ہے، اس خبر کا یہ پانی والا سلنڈر ہے۔ نمبر 2 یہ CO2 ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس والا سلنڈر۔ یہ فوم سلنڈر ہے، اس کا رنگ یہ دیکھو پیلا ہے، گلاس ہاں یہ بھی آگ پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ GCP ہے، اس کے کلر کو دیکھو، اور A, B اور C یہ تینوں قسم کی آگ میں استعمال ہوتی ہے۔ لیکن 2 چیزیں یاد رکھنا کہ آفس میں کمپیوٹر پر جب اس سلنڈر کو آپ استعمال کرو گے تو اس کے جو مواد ہے وہ اگر کمپیوٹر کے بیچ میں چلے جاتا ہے تو وہ آگ تو بجھ جائے گی،